اب فرماتے ہیں کہ میری عمر ہوئی 18 سال کی، تو گلی میں نا ایک گائے کھل گئی، تو بچے اس کو پکڑ بھی رہے تھے، ساتھ اس کے کھیل بھی رہے تھے۔ کہتے میں بھی گلی میں تھا تو میں بھی بچوں کے ساتھ میں بھی کھیلنے لگ گیا، میرے ہم میچ سارے کر رہے تھے۔ کہتے وہ گائے تیز بھاگی تو میں تیز بھاگا، میرے ساتھ والے پیچھے رہ گئے، میں اس گائے کے بالکل پیچھے تھا۔ اچانک مڑ کر میری طرف کہنے لگے عبد القادر وہ کھیلتے ہیں تو کھیلنے دو، لیکن اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ میری آنکھیں کھل گئی، کیا بات ہے عبادت۔ کہتے میں گھر آیا، دل کی دنیا بدل رہی تھی، میں مکان کی چھت پر چڑھا تو 9 ذی الحجہ یوم عرفہ تھا، اپنے مکان سے عرفات کے میدان کی طرف دیکھا تو میری نگاہ وہاں تک گئی، حاجی میدان عرفات میں گر گڑا کر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اسی وقت میں نیچے آیا، والدہ صاحبہ بیٹھی تھی، میں نے عرض کی امی جان مجھے اجازت نہیں دے دیتی کہ میں اپنے نانا کے دین کا علم سیکھوں اور پھر اس کی تبلیغ کروں؟ کہا بیٹا اچانک کیا کہنا چاہتے ہو ذرا بتاؤ، پیچھے ہوا کیا؟ کہتے سارا واقعہ سنایا تو ماں بڑی خوشی کہنے لگی بیٹا ٹھیک ہے میں خوشی خوشی تمہیں اجازت دیتی ہوں، جاؤ جا کر دین کا علم سیکھو اور پھر رسول اللہ کے دین کی خدمت کرو، بیٹا تمہیں اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں۔ بیٹا یہ نا تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری وراثت کا جو حصہ بنتا ہے، تمہارا بھائی بھی ہے، 40 دینار بنتا ہے، یہ 40 دینار تم رکھ لو، یہ تمہارا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے ماں جی۔ ماں نے خود ہی آپ کو پتا ہے کپڑے جو تھے اسی کے اندر سلائی کر دیا، نکلنے لگے تو ماں نے نصیحت پتا کیا کی، فرمایا بیٹا تیرے اوپر حسنی حسینی چادر ہے، کیونکہ آپ نجیب الطرفین تھے، باپ کی طرف سے آپ حسنی تھے اور والدہ کی طرف سے حسینی تھے، فرمایا بیٹا تیرے اوپر حسنی حسینی چادر ہے، خیال کرنا کہیں اس کو میلا نہ کر دینا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا چٹی چادر پھمنا والی اور داغ نہ لائی بلیا، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے ہائے ربا کی بنیا۔ بیٹا اس کو گندا نہ کرنا، میلا نہ کرنا، سچائی والی زندگی گزارنا اور رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ جی ماں جی جیسے آپ کا حکم۔ اللہ اکبر، یہ مائیں تربیت کرنے والی مائیں، اللہ کیا پیاری ماں ہے یار، کیسے انداز سے تربیت کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ذہن بن گیا، یہ کلچر بن گیا، ماں ڈرامے بھی دیکھتی رہے، باپ بھی ڈرامہ دیکھتا رہے، باپ نماز پڑھے نہ پڑھے، قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، کہتا کوئی بات نہیں جی ہمارا بچہ تو، میں نہیں نماز پڑھتا جی بچہ تو پڑھے، میں نہیں قرآن پڑھتا بچہ تو پڑھے۔ بھائی ماں باپ کا بڑا اثر ہوتا ہے، یقین مانے آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے نا جو ابھی بولتا بھی نہیں، اس کے سامنے نماز پڑھنا شروع کریں، آپ اس کو نماز کا نہ کہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ مصلی بچھائیں گے وہ آپ کے ساتھ ہی مصلی پر کھڑا ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ ہی سجدہ کرے گا، وہ آپ کے ساتھ ہی دعا مانگے گا، اس کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اس کو پتہ ہے میرا یہ باپ کر رہا ہے تو میں نے کرنا ہے۔ اب فرماتے ہیں بہرحال میں نکل پڑا، ابھی تھوڑا ہی سفر طے ہوا تھا کہ ڈاکو نے قافلے پر حملہ کیا، لوٹ مار مچا دی، مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ہر طرف سے لوٹ مار مچی ہوئی ہے لیکن میرے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک ڈاکو نے جاتے ہوئے گزرتے گزرتے سرسری ایسے ہی، اور نوجوان تیرے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے نا میرے پاس مال۔ یہ وقت کون سا ہے، اس وقت میں تو مال بچانا چاہیے۔ کہا تیرے پاس ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار۔ کہا اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنی بڑی رقم تیرے پاس؟ آ کر جیبیں وغیرہ چیک کی، کہا تیرے پاس تو ہے نہیں، پکڑ کر مالی کے سامنے لے آیا جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کہنے لگا سردار اس بچے کی تو بات سنو، یہ کیسا عجیب بچہ ہے، کہا ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، کہا یہ کہتا میرے پاس مال ہے۔ کہا بیٹا تیرے پاس مال ہے؟ کہا ہاں ہے نا 40 دینار۔ کہا تمہیں پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہاں مجھے پتا ہے تم ڈاکو ہو۔ کہا ڈاکوؤں کا کیا کام ہوتا ہے؟ کہا مال چھیننا ہوتا ہے۔ کہا پھر بھی تیرے پاس ہے؟ کہا ہاں ایسے کیا، وہ جو ماں نے سلائی کیے ہوئے تھے نا، کہا یہ ہیں سلائی ہوئے 40 دینار ہیں۔
ڈاکو سکتے میں نہ چلا گیا کہ لوگ ہم سے چھپاتے ہیں اور تو ظاہر کر رہا ہے؟ کہا کیوں بیٹا بتا رہا ہے؟ اللہ اکبر، کیا حسن تھا میرے پیر صاحب کی زبان میں، لفظ نکلے تو فرمانے لگے یار میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے ساری زندگی سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، اسی لیے سچ بول رہا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم کے منہ سے نکلے ہوئے تھے لفظ، تاثیر تھی، رونے لگ گیا داڑے مار کر اونچی اونچی۔ ساتھی حیران کہ ہوا کیا ہے؟ کہا سردار ہوا کیا ہے؟ کہا ہونا کیا ہے یار، دیکھو نا اس بچے کی طرف، ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے اور میں اپنے مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس کو اپنی ماں کے وعدے کی پاسداری کا خیال ہے، مجھے مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی کوئی پاسداری نہیں ہے یار، میں ایسی ہی زندگی جی رہا ہوں۔ کہ بیٹا ہاتھ بڑھا، تیرے ہاتھ پر ہی توبہ کر۔ حضور غوث اعظم وہاں سے چلے تو یہ ڈاکو ساتھ چل پڑا۔ کہا تم کہاں چلتے ہو؟ کہا جی حضور جہاں آپ نماز پڑھیں گے میں بھی وہیں پڑھوں گا، جہاں آپ تعلیم حاصل کریں گے میں بھی تعلیم حاصل کروں گا۔ اب میں جاہل نہیں رہا، میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے آپ کے ساتھ ہی۔ آپ نے پیچھے نگاہ درائی تو سارے کا سارا ہی گینگ گروہ سارا ہی پیچھے، اور سردار کہنے لگا میں نے تو توبہ کر لی، تم کہاں؟ اب میں نے چوری نہیں کرنی۔ تو سارے قافلے والے وہ سارے ڈاکوؤں کا گروہ کہنے لگا سردار جب چوری کرتے تھے اکٹھے کرتے تھے، اب توبہ کرنی ہے تو اکٹھے ہی توبہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے یہ سچائی کی برکت ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ ماں کی تربیت نہیں ہے؟ ماں کی تربیت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ماحول بنا؟ آج ہمارے پاس تربیت کرنے والی ماں نہیں ہے۔ ہم جو رونا رو رہے ہیں نا، معاشرہ غلط ہوتا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، معاشرہ ٹھیک تھا، ہمارے پاس تربیت کرنے والی ماؤں کا فقدان ہو گیا۔ ہم میں سے جو تھوڑے ایجڈ ہیں، عمر جن کی 30 سے آگے ہے، انہیں سمجھ اور شعور ہے کہ ہماری مائیں صبح اٹھ کر کیا کیا کرتی تھی۔ بیٹا اٹھنا جلدی مسجد میں جا، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، نماز پڑھ، نماز پڑھنے سے اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھ، صبح اٹھ کر قرآن پڑھے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ ماحول بنے گا، یقین مانے ابھی چند دن پہلے نا ایک بچہ، وہ میٹرک کا رزلٹ تھا تو نماز مطلب ریگولر، میں بڑا خوش ہوا، نوجوان تو میٹرک کا رزلٹ آیا تو وہ بچہ گیا، تو میں نے کہا مجھے باہر ملا، میں نے کہا یار اب نماز نہیں پڑھنے آتی، وہ رزلٹ آ گیا میں پاس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا میں نماز کا، وہ والدہ صاحبہ نے کہا تھا نماز پڑھو رزلٹ اچھا آتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا ذہن دے رہے ہیں؟ نماز پڑھو رزلٹ اچھا آئے گا، نماز پڑھو اچھی نوکری مل جائے گی، نماز پڑھو زندگی اچھی گزرے گی۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو دنیا کے لیے، ہم اپنے بچوں کو یہ ذہن ہی نہیں دے رہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے اللہ رسول راضی ہوتا ہے۔ یار کب دیں گے ہم یہ ذہن دیں؟ اصل تو یہ ہے نماز کا، کیا پیپروں کے لیے نماز ہے؟ کیا جاب کے لیے نماز ہے؟ جاب نہیں لگ رہی تو مسجد میں آ کر جناب میں دعائیں مانگ رہا ہوں؟ نہیں یار، نماز اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، وہ ہمارا رب ہے، اس کے رب ہونے کے ناطے جو ہے وہ نماز پڑھی جائے یار۔